بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ملحدین یعنی کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، ان کا فتنہ قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ یہ اپنے شکوک و شبہات مسلمانوں کے بیچ میں پھیلاتے ہیں اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ پر یقین رکھنے والے لوگوں کو وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ملحد بنا دیا جائے اور خدا کے وجود کا، اللہ کے وجود کا انکاری بنا دیا جائے۔ پرانے زمانے میں ان کا فتنہ تو تھا ہی، لیکن اس میڈیا کے دور میں جب ہر کسی کے پاس ہر کسی کی بات بآسانی پہنچ سکتی ہے، ان کا یہ فتنہ، ان کے یہ شکوک و شبہات کا پھیلانا اور زیادہ مسلمانوں کے لیے خطرناک ثابت ہو گیا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ملحدوں کے بارے میں اچھے طریقے سے جانکاری حاصل کریں اور اپنی شریعت اسلامیہ کا علم اپنے اندر رکھیں، قرآن اور حدیث کا مطالعہ کثرت سے کریں، جس کے اندر اللہ کے وجود کے ہزارہ دلائل بارہا پیش کیے گئے ہیں اور بار بار اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کیا گیا ہے، اور ملحدوں کو جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود حق ہے، وہ برحق ہے اور اس کے وجود میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ یہاں پر ملحدین جو شکوک و شبہات مسلمانوں کے درمیان پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، ان میں سے ایک خطرناک شبہ یہ ہے کہ وہ کسی مسلمان بھائی کے پاس آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کیا تم اللہ کو مانتے ہو؟ تو مسلمان پلٹ کر کہتا ہے کہ جی ہاں بالکل، ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اللہ کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو وہ شک پیدا کرنے کے لیے اس مسلمان کو ملحد کافر آدمی یہ کہتا ہے کہ تم اللہ کو کیسے مانتے ہو؟ کیا تم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ یہ سوال کرتا ہے تاکہ اس سوال کے ذریعے وہ اس مسلمان کو اپنے جیسا ملحد بنا دے اور کافر بنا دے۔ مسلمان آدمی سوچ و بچار میں پڑ جاتا ہے کہ میں نے تو اللہ کو دیکھا نہیں، تو پھر میں اللہ پر کیسے ایمان لاتا ہوں؟ حقیقت میں کبھی کبھی ایک مسلم کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی یہ بات مخفی ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے شروع میں ہی ہمیں یہ سکھایا ہے کہ مومن تو کہتے ہی اس کو ہیں جو غیب کی بات پر ایمان لاتا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب کی بات پر ایمان لے کر کے آتے ہیں۔ لیکن یہاں پر اس مسلمان بھائی کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس مسلمان بھائی کو چاہیے کہ وہ اس کافر سے، اس ملحد سے پلٹ کر کے یہ سوال کرے کہ اگر وہ صرف اسی چیز پر ایمان رکھتا ہے جس کو دیکھے، تو پھر وہ یہ بتائے کہ کیا وہ عقل مند آدمی ہے؟ اس کافر سے، اس ملحد سے یہ پوچھا جائے کہ کیا تمہارے پاس عقل ہے؟ کیا تمہارے پاس عقل کی نعمت ہے؟ تو وہ پلٹ کر کے فوراً جواب دے گا کہ جی ہاں میں عقل مند آدمی ہوں، میرے پاس عقل ہے۔ تو اس سے پلٹ کر کے یہ سوال کیا جائے کہ جب تم عقل مند ہو اور عقل والے ہو تو پھر یہ بتاؤ کہ عقل تمہاری کہاں ہے؟ مجھے عقل دکھاؤ، مجھے تو تمہاری عقل نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو پھر اس کا مقصد ہے کہ تم بھی بے عقل ہو، کیونکہ تمہارے اصول کے مطابق ہم صرف اسی چیز کے اوپر ایمان لائیں جس کو ہم نے دیکھا ہو، اور عقل کو ہم نے دیکھا نہیں۔ تو اس کا مقصد ہے ہم تمہارے اصول کو تمہارے اوپر ہی اپلائی کرتے ہیں اور تمہیں کہتے ہیں کہ تم بھی بے عقل ہو، لا عقل ہو، اور تمہاری عقل نہیں ہے۔ یقیناً وہ یہ جواب سن کر کے ہکا بکا ہو جائے گا۔ دوسرا اس سے یہ سوال کریں کہ کیا تم زندہ ہو؟ وہ کہے گا جی ہاں زندہ ہوں۔ تو پھر اس سے کہیں کہ اگر تم زندہ ہو تو پھر یہ بتاؤ کہ تمہاری روح کدھر ہے؟ کیونکہ زندگی کا معنی ہی یہی ہے کہ روح کا انسان کے جسم میں ہونا۔ انسان کے جسم میں اس کی روح پائی جاتی ہے تو وہ زندہ ہے۔ انسان کی روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے تو وہ زندہ نہیں رہتا ہے، مر جاتا ہے۔ تو اگر وہ روح کے ماننے والا شخص ہے تو وہ آپ سے پلٹ کر کے کہے گا کہ جی ہاں میں زندہ ہوں۔ تو پھر اس سے کہیں کہ اگر تم زندہ ہو تو پھر روح دکھاؤ مجھے، تم اپنی روح دکھاؤ، تمہاری روح کدھر ہے؟ تمہارے اندر ہے لیکن تم اس کو دکھا نہیں سکتے۔ تو جو چیز تمہارے اندر ہونے کے باوجود تم اس کو دکھا نہیں سکتے لیکن اس پر ایمان رکھتے ہو، اس پر یقین رکھتے ہو، اس کے وجود کو ثابت کرتے ہو، تو اسی طریقے سے ہم بھی اللہ تعالیٰ کو اگرچہ ہم نے دیکھا نہیں لیکن ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کے وجود کو یقینی طور پر مانتے ہیں۔ اگرچہ ہم نے اس کو دیکھا نہیں لیکن ہم اس کی نشانیوں کے ذریعے، اس کے وجود کے دلائل کے ذریعے ہم اس کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں اور یہ ایمان رکھتے ہیں
کہ ہمارے رب کا وجود ہے اور وہی یہ کائنات پوری کی پوری چلا رہا ہے، اور اسی کے ہاتھ میں ہر قسم کی باغ دوڑ ہے، اور اسی کے ہاتھ میں کل کائنات کا تصرف ہے۔ وہی ہمیں مارنے والا، وہی ہمیں جلانے والا ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک و مدبر ہے، وہی پوری دنیا کا مصرف ہے۔ اس پر ہم ایمان لاتے ہیں اور تمہاری ان باطل باتوں پر یقین نہیں رکھتے جس کے ذریعے تم ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں ملحدوں کو بھی سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور دین اسلام کی نعمت سے نوازے، اور مسلمانوں کو بھی ان ملحدوں کے شکوک و شبہات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو ان کے دین کے بارے میں بصیرت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔